عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت ماشاء اللہ. تشریف رکھے سارے ساتھی آپ دوست تشریف رکھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم پاپا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذوالجلال جلال محمد عثمان شاہ شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خزان محمد عثمانی گئی چمکا پیدا کا نام اس کے لفظ فصاحت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے قریب یا نگاری امت پہ لاکھوں سلام وہ جن کے آنے سے مر جائے کلیاں پھری اس گلے پاک منبر پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا کر چمکنے لگے جلوائے ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر جران سفرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بے شک جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور ہمارا کیا ہے صرف دین ہے. مذاہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق کس سے ہے؟ دین سے. اور وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے, جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. یہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے, یہ دین صرف محفل کو سجا لینے کا نام نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اے ایمان والے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو میں نے قاعدہ اور قانون تمہیں دیا ہے وہ میرے محبوب کی سیرت ہے، میرے محبوب کی زندگی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکاتیں بھی ہیں، شفقت بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ میدان سجا کر بتایا یہ نبی کی تلوار بھی رحمت ہے، یہ ظلم کو مٹاتی ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرتی ہے۔ ہم نے ہر سرکار کی ادا کو اپنانا ہے، ہر چیز سرکار کی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ دین کی جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ وہ چاہے میدان میں جانا ہو، وہ چاہے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہو، لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا ہے۔ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ لبیک والے ان کے مقاصد کیا ہے؟ کبھی ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے مقاصد کیا ہے۔ محض ان کی ایک ہی نیت، ایک ہی ارادہ اور ایک ہی چیز کا جو ہے یا رسول اللہ جہاں بھی ضرورت پڑے، آپ کی نماز پر پہرا دینے کی ضرورت ہو، دین کا پرچم سر بلند کرنے کی ضرورت ہو، قرآن کی عظمت کے لیے میدان سجانے کی ضرورت ہو، ختم نبوت کو پہرا دینے کی ضرورت ہو، یا رسول اللہ ہم یہ آپ کے سامنے باواز بلند یہ حق کرتے ہیں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم ہر حالت میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اپنے قائم کو مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ نہ ہم سانس لیں گے نہ دم لیں گے جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے۔ ساتھی تھک تو نہیں گے؟ یہ چنگاری جو عشق کی ہے، بابا جی سرکار فرماتے تھے عشق تو سمندر کو دیگ کی طرح ابال کے رکھ دیتا ہے۔ عشق جو ہے یہ تو سمندر کو دیگ کی طرح ابال کے رکھ دیتا ہے۔ دیگ آگ کے اوپر چڑھائی ہو، نیچے آگ اس کے جلائی ہو، جس طرح اس کے اندر ابال آتا ہے وہ میں اس کو مصطفیٰ ایسا عشق ہے کہ یہ سمندر کو بھی دیگ کی طرح ابال کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ کے اندر وہ عشق کی چنگاری کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ وہ کیسے جان سے جانا ہے؟ میں تو چھت بھی آپ پناہ مانگے کہ اللہ کے رسول اپنے دیوانے کو سمجھائیے، میرے تو مجھے تو اپنی جگہ پر رہنے دے، وہ کس طرح کے دیوانے ہیں، اتنا کوشش کرتا ہے یا رسول اللہ آپ پر قربان ہونے کے لیے ایسے نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ ان کو سمجھائیے مجھے تو میری اپنی جگہ پر رہنے دے۔ وقت کافی گزر چکا ہے کیونکہ امیر محترم دامت برکاتہ مالیہ کا خطاب کافی لمبا تھا، کیونکہ جو پاکستان کے حساب سے وہاں ہو رہا تھا وہ ناروان کی سرزمین پر جلوہ افروز تھے اور وہاں سے خطاب کر رہے تھے، تو اسی سے انہوں نے ہمیں بھی نواز دیا، ورنہ الگ سے ہوتا تو پھر شاید پورا مخفف ہوتا، شاید ہوتا، لیکن یہ بات کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہو گئے، جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا۔ خطاب
بات کرتے کرتے ظہر کی اذان ہو گئی، آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، پھر آپ نیچے تشریف لائے ممبر سے، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما جلوہ فروز تھے حتیٰ کہ مغرب کی بھی اذان ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زبردست خطاب نہ سرکار نے ہمیں پہلے فرمایا تھا، اس میں آپ نے ماضی کے سارے جو معاملات گزر چکے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، وہ بھی آپ نے بیان کر دیے، اور قیامت تک جو معاملات ہونے والے ہیں وہ بھی آپ نے بیان کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں رہ کر لوگ باتیں کرتے ہیں، سرکار نے منبر پر بیٹھ کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ہر بات کو آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا۔ اس لیے دیوانے موت بھی قبول ہے تو زندگی قبول ہے۔ دوسرا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، آپ میلاد کہاں سے مناتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ امام ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب احادیث کی بخاری شریف، کوئی مسئلہ کوئی فنڈا اس کو رد نہیں کرتا ہے، سب اس میں چلتے ہیں، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی فرمایا ہے، 2 رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں، پھر حدیث آپ نے تحریر کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم ابو عالیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، پھر ان کو کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ جانتے ہو میرے محبوب کے میں نے چہرے کو کیسا بنایا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ جانتے ہو میرے محبوب کا سینہ کیسا ہے، واللیل اذا سجی۔ جانتے ہو میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہے۔ یہ اللہ جب میلاد مناتا ہے اپنے محبوب کا، تو ہم اللہ کے محبوب کا میلاد کیوں نہ منائے گا؟ ہمارے پاس تو اس سے بڑی دلیل ہے، کیا ہمیں چاہیے؟ جب خدا اپنے حبیب کا ذکر فرشتوں کو جمع کر کے کرتا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا اور اس کے محبوب کا ہی تو ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں تم جس طرح ذکر کرو تو میں بھی اسی طرح کروں گا، بلکہ اس سے بہتر کروں گا۔ تم بندوں کو کٹھے کر کے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں کو جمع کر کے تیرے تذکرے وہاں کروں گا، تیرے تذکرے وہاں کروں گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول۔ تو بات یہ ہے کہ میلاد منانے کے لیے ہمیں نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی بادشاہی میرے رب کی ہے، ہم اس کو حبیب کے غلام اور امتی ہیں۔ جہاں دل چاہے گا کائنات کے ہر ذرے کے اوپر، ہر خطے کے اوپر ہم سرکار کے دین کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، سرکار کے عشق کے جھنڈے اٹھا کر بتائیں گے کہ بابے نے جو عشق کے جام ہمیں پلائے ہیں وہ انشاءاللہ وہ چنگاری نکلنے والی نہیں ہے، یہ چراغ پھوپھو سے بجنے والے نہیں ہیں، ان کی پھوپھی سے چراغ کبھی نہیں بجے گے۔ یہ چراغ انشاءاللہ جو جلے ہیں اس سے اور بھی آگے دلے چلتے جائیں گے۔
ایک لگ جائے تو جب نہ بلاتے ہو نا تو جب بازو پورے اٹھایا کرو. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے تحریک کے جو شاعر ہیں علامہ الیاس بجلی صاحب لندن میں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میں بابا جی کی تقریر سن رہا تھا روڈ کے کنارے پہ, جس طرح یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بینچز اور کرسیاں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں میں وہ بابا جی کی تقریر سن رہا تھا, پاس سے ایک ڈاکٹر گزرا. اس نے جب دیکھا کہ یہ مشق کیا کر رہے ہیں تو اس نے رک کر پوچھا یہ تو طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو اسلام کا ایک بڑا مشائخ اور بڑا عالم استاد العلماء ہے. اس نے کہا نہیں, میں نہیں مانتا. یہ جو امت مسلمان کی یہ پریکٹس اور ایکسرسائز کرا رہا ہے یہ وہ ہے جو قلبی مرض طبیب نہیں آنے دیتی ہے. جو یہ ایکسرسائز کرے گا اسے کبھی بھی دل کا دورہ نہیں کرے گا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بچے یہ سراغ لے کر چلے. ہمیں باتیں اور رات کا جو سراغ ملا ہے ہم اسی سراغ کو لے کر چل رہے ہیں. ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا. وہ ہزار اپنے ہیلے پر حملے کر لے, اپنے ہر کوشش کر لے, انشاءاللہ وہ ہر جگہ ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. انشاءاللہ کفر کو جو پیغام پہنچ رہا ہے کہ دیوانے یہ پھر سے شہر ہو گئے ہیں. صحرا کا مڈل کا جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے کہ دشمنوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا ہے. وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا ہے. شیر کی ہوشیاری کی خبر ہر ایوان میں پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. اور سرکار کا دین تخت پر آتا نظر نہ آ رہا ہے, کیونکہ بابا جی نے جو دعائے جلال کی تھی اے اللہ ان کو گیڑے اور ایک ایک کو رسوا و جلیل کرنا ہے, ایک ایک کو سزا دینی ہے. سب کو سزا ملی ہے, سب کو سزا مل رہی ہے اور ملی بھی ہے. اور جن کو وہ کہتے تھے ہم نے ان کو بین کر دینا ہے, ہم نے تحریک لبیک کو مٹا دینا ہے, وہ تو آج بھی پورے جوش و جذبے کے ساتھ سرکار کے غلام ہر میدان میں نظر آتے ہیں. لیکن جو مٹانے والے تھے وہ خود مٹ گئے ہیں. آج ان کو کوئی ملاقات کرنے کے لیے کوئی ضمانت کے لیے نہیں مل رہا ہے. لیکن ہمارا پاپا جب جیل سے پیشی کے لیے بھی آتے تھے تو دنیا پھول لے کر گاڑیوں کے آگے پیچھے اس طرح ہوتی تھی تو جس طرح آج کوئی میدان پر بلا کا سکھایا ہے, آج کے میدان پر بلا کا سمجھا ہے.
لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ اچھا دیکھیے جی، میں تو ابھی آپ کو نسبہ دیا ہے جو انگریز ڈاکٹر نے دیا تھا، کیونکہ اللہ رسول کو بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کی طرف نہیں جانا، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، اس کو تو ہم لائق لیتے ہیں. امت مسلمان اس کے اوپر تو نہیں عمل کرتے، لیکن کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ یہ نہیں کھانا ہے، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تمہاری صحت بگڑ سکتی ہے اس سے، تو ہم حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آج سے ارادہ اور نیت کریں، جو آپ کے ترب و جوار میں دلاتے ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ دین میں متین یہ ایسا دین ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، حلال کو چھوڑنا نہیں ہے، حرام کے قریب جانا نہیں ہے. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، مولوی بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ مجمع سے اٹھا، آپ حلال اور حرام کی برکات اور اس کے نقصانات کے لیے آپ بتا رہے تھے. اس نے کہا آپ بتا رہے ہیں، آج سے کہتے ہیں کہ بھائی بات ٹھیک ہے لیکن حرام کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پیسہ آئے تو معاملے چلتے ہیں. تو آپ نے پوچھنے لگا کہ کیسے حرام سے معاملات کو خراب ہوتے ہیں اور حلال سے کیسے معاملات بہتر چلتے ہیں. آپ نے فرمایا بتا بکری دیکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھی ہے. کتنے دیر بعد بچہ جنتی ہے؟ کہا 2 یا 3 سال کے بعد 1 2 یا ہر 3 بچے جنتی ہے. فرمایا جمع کتنے ہوتے ہیں؟ کہا لاکھوں کی تعداد میں روزانہ جمع ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھتا ہے عزت اور رحمت تجھے بچے کو نظر آتے ہیں. فرمایا دوسری طرف سن حرام کی مثال کتیا کتنے بچے جنتی ہے؟ کہا ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کتنے جنتی ہے؟ درجنوں جنتی ہے. فرمایا دبا کتنے ہوتے ہیں؟ کھائے کتنے جاتے ہیں؟ کہا لالا یہ تو حرام ہے کون کھائے گا؟ تو فرمایا کبھی کتوں کے اجڑ اور ریبر نظر آئے ہیں تجھے؟ کبھی کتوں کے اجڑ ریبر نظر آتے ہیں؟ یہی بات ہے. آپ صبر کا دامن اور مضبوطی ایمان رکھیں، انشاءاللہ اللہ اس میں اتنی برکات دے گا جو آپ کو ملے گا حلال طریقے سے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات سوار دے گا. دین پر چلنا سیکھے، دین پر استقامت اپنی دکھائیں، پھر دیکھیں اللہ رسول آپ کے لیے کیسے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے، برکات کے دروازے کھل جائیں گے. آج یہی وجہ ہے حرام کو جب سود ہی بند نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر حرام جب ہر رگ میں اتر رہا ہے تو خیر و برکات کہاں سے آئیں گی؟ وہ تبھی یہ خیر و برکات کا سلسلہ شروع ہوگا جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت پر آئے گا اور نظام مصطفیٰ راج ہوگا. پھر دیکھنا کوئی بھیک مانگنے والا اشارے پہ نظر نہیں آئے گا، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ کر کوئی اس کا دناتا نہیں دے گا. جب اس کو چراہے پر لٹکا کر اس کو سزا دی جائے گی تو معاشرہ بگڑے گا نہیں، وہ سدھر جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو تو پھر آپ اس تحریر کے لیے دست بازو بنے، اپنے نیند اپنی ٹائم کی قیادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہم وقت سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کرنا، اپنا مشن اور اپنی نیت اور اپنا ارادہ اور اپنی منزل بنا لے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا سرکار کا دین تخت پر کیسے آتا ہے. وہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو آج کی بات صرف آپ کو گوشتگار کر کے اجازت چاہوں گا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیا آیا تو بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی اور بھاگنا شروع کر دیا. چرواہے کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، اس نے مارا، وہ بھیڑیے کو لگا تو وہ چھوڑ کر بھاگ گیا. تو جا کے سامنے ٹیلے پہ بیٹھ گیا. ٹیلے پہ بیٹھ کر کہنے لگا اللہ کے بندے تو کیسے ظالم ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تم نے مجھ سے چھین لیا. جب اس نے یہ بات کی تو چرواہا کہنے لگا سبحان اللہ یہ تکلم زید، یہ بھیڑیے بھی کوئی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، بھیڑیے بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو بھیڑیا کہنے لگا چھوڑ اس بات کی کیا تعجب ہے، وہ بھیڑیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بین الحرتین و بین النخلتین
یخبرکم بما مضی وبینہ قائم. فرمایا جا یہ کھجوروں کے باغوں کے بیچ اور دو وادیوں کے درمیان اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے جو خبریں دیتا ہے جو گزر گیا ہے زمانہ اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کے بھی. جو آنے والا زمانہ ہے وہ قائم، جو آنے والا زمانہ ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے. تو فرمایا ادھر جاؤ. تو کہنے لگا کہ چلا تو جاؤں لیکن میرے اس روور کا کون ذمہ دار ہے؟ تو دیکھو بیڑیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو تو ایسا ہو. کہنے لگا چھوڑ اس کی فکر نہیں ہے، آج یہ ڈیوٹی میں دوں گا تمہارے روور کو چلانے کی. وہ کبھی بیڑیا بکری کے پاس کہتا چھوڑتا اسے، لیکن جب رسول اللہ کا غلام ہو پھر وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اسے پتا ہے سرکار کے پاس شکایت چلی جائے گی. تو ہم نے بھی بابا جی کہتے تھے آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کل کو ہمارے جیسے نہیں ملنے ہیں، لیکن آج اگر تم نے مخالفت کی اور ساتھ نہیں چلے پھر میرے رسول اللہ کو شکایتیں لگا دینی ہے. تو شکایت کون لگا سکتا ہے؟ جو سرکار کے پاس ہوگا تو شکایت لگائے گا نا. تو جو سرکار کے پاس نہیں وہ شکایت کیسے لگائے گا؟ یہ تو مانتے ہیں نا کہ بابا جی کہتے تھے پترو 1000 سال کے بعد بھی اوپر سے تم لبیک کا نعرہ لگاؤ گے تو نیچے سے میں خاتم حسین ندوی لبیک کے نعرے کا جواب دوں گا. لیکن تو چل رہا ہے کہنے لگا تو ٹھیک ہے تیرے اوپر بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو جس نبی کا کہہ رہا ہے اس کی عظمت و شان کو میں دیکھنے ضرور جاؤں گا، چاہے میرا روور بچے نہ بچے. لیکن جو عظمت و شان تو نے مجھے بتائی ہے تو گزرے وقتوں کی بھی خبریں آنے والے وقتوں کی بھی خبریں دیتے ہیں. میں ضرور اس کی زیارت کے لیے اس رسول کی زیارت کے لیے جاؤں گا. جب وہ مدینہ پاک پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملا. تنہائی میں لاتی یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ ماجرا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا چل آج نماز پڑھی با جماعت. سرکار نے فرمایا سارے صحابہ کو جمع کرو. سارے صحابہ کو جمع کیا. سرکار نے فرمایا ایک جلوہ ہے اب بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پہنچایا ہے. میرے غلاموں کو سارا معاملہ سنا، لیکن میرے محبوب بھی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہو ایک جلوہ ہاتھ لکھ کے میرا بیان کرے، کہ میری شان بیان کرے، میری عظمت بیان کرے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو وہی کر رہے ہیں نا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتے ہیں، آپ کے دین کو تخت لانے کی بات کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نے اس بابے کے ساتھ وقت گزار کر دیکھا ہے جس نے 3 بادشاہوں سے ٹکر لے کر بتایا. پہلے آپ امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتیں سناتے تھے، آپ کو معاملہ سناتے تھے، آپ نے 3 بادشاہوں سے ٹکر لی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بابا خود بھی کام کر رہا ہے. ہم نے بات یہ ہے کہ ہم نے صرف محفل سجا کر اپنے کام کا اختتام نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں سے آغاز کرنا ہے اور بڑی دنیا میں نکل کر اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، دین کے پرچم کو بلند کر کے بتانا ہے. بابا جی آپ جو مشن سے کر گئے تھے ہم اس کے ساتھ وفا کر رہے ہیں. جان بچے نہ بچے، مال بچے نہ بچے، اولاد بچے نہ بچے، یا رسول اللہ آپ کا دین آنا چاہیے. انشاءاللہ سرکار کا دین تخت پر آتا رہے گا، کیونکہ بابا جی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دین تخت پر آتا نظر آ رہا ہے. اگر بابا جی کے منہ سے بات نکلی تو سدائے سب کو ملی. تو بابا جی نے کہا کہ دین تخت پر آنا ہے تو ہم کیسے نہ مانیں. ہمارے جو دلوں میں سینوں پہ وہ محبت پرست ہو گئی ہے کہ یہ دین تخت پر آنے والا ہے. اب میں دین آیا لاسٹ میں دو اشعار ہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز
وہ بھی اسے جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ جان ان پر غار میں دے چکے، اس سے جان تو جانے فرقی گرے کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ صحابی نماز پڑھ رہا ہو تو سرکار اس کو آواز دیں، بلائیں، اپنے کام کے لیے بازار بھیج دیں، وہ سارا کام کر کے سودا سلف خرید کر لا کر سرکار کے پاس دے کر پھر پوچھے یا رسول اللہ نماز اب دوبارہ شروع کرو گے یا وہاں سے کرے؟ سرکار نے فرمایا وہ نماز کی حالت میں تھا، پھر سے شروع کر یہاں سے اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، یہی اصل اصول بندگی تو سرکار کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اب میں یہ محفل میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، معزز مہمانان گرامی کیونکہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کے مہمانوں کی ہم اس طرح سے توازن نہ بھی کر سکے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کو دعوت نامہ سرکار کی طرف سے ہے، آپ مہمان سرکار کے ہیں، ہماری اور آپ کی اطاعت کیا ہے؟ یہ تو بابا جی سرکار فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ چن کر کرنے کو کہتا ہے، وہ تندر کیا کر رہا ہے، جا میرے محبوب سے محبت کر، جا میرے محبوب سے جا کر پیار کر، بچہ طوفانوں کا ہو پکڑ کر راجپال کی گردن اتروا دیتا ہے، پھر کائنات میں بتا دیتا ہے غازی نبی نے شادی نہیں کی، بچے نہیں ہے، نسل نہیں چلی ہے، لیکن آج بھی منوں کے حساب سے خون بتاتے ہیں کہ خون کون چاہتا ہے۔ اور آگے دنیا کا بڑا گنڈا جو خود کو کہے میں اس قانون کو 295 کو کالا قانون کہتا ہوں، اس کالا قانون کہنے والے گنڈے کو اللہ تعالیٰ اسی کے محبت سے ستائی کو میں نما کر بتاتا ہے کہ نبی کے غلام ہر حلقہ میں موجود ہے، وہ جہاں سے بھی گستاخ سر اٹھائے گا ہم وہیں سے تیرے سر کو قلم کر بتائیں گے یا رسول اللہ دنیا کا کوئی فتنہ کوئی کونا اس سے بچ نہیں سکتا جہاں پہرے دینے والے آپ کے غلام نہ ہو۔ آخری بات غازی تنویر حسین قادری اختاری دامت برکاتہم العالیہ آپ اسکاٹ لینڈ کی جیل میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کیوں فرما رہے ہیں؟ آرام تو تبھی ہے نا جب سرکار کی زیارت ہوتی ہے، سرکار ان کو ملنے آتے ہیں، اس سے بڑا آرام اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بابا ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے تھے، انہوں نے خط لکھے تھے، 8 ورقوں کا 8 صفحوں کا خط تھا، فرمایا بابا جی جس دن مجھے عدالت میں سزا سے آئی جانی تھی وہ عورت جو جج تھی وہ میرا فیصلہ سنانے لگی، تو اسے کہا تمہیں جو تم نے جرم کیا ہے اس کے عوض 25 سال کی سزا سنا رہے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ منصب کا نبی لن کا قاعدہ سرزمین پر بلند کر کے غازی تنویر حسین نے بتایا کہ جہاں سے بھی ختم نبوت کا غدار، ناموس رسالت کا غدار اٹھے گا نبی کے غلام سے کہیں گے ہی کلام کر کے بتائیں گے کہ نبی کے غلام زندہ ہے۔ آپ نے ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو واصل جہنم کیا تھا، جب وہ عورت آپ کو سزا سنانے لگی تو اس نے کہا 25 سال کی سزا آپ کو سنا رہے ہیں۔ غازی تنویر صاحب کہتے ہیں بابا جی پہلے میرے گریبان کے بٹن بند تھے، پھر میں نے اگلے سارے بٹن کھول کر کہا صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ تو ایک جج نے عورت نے جلدی سے اپنے سیکورٹی کو بلایا، کہا پتا تو یہ مجھے کوئی گالی دے رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ جب پولیس والوں نے ان کی سیکورٹی میں پوچھا بتا
تم کیا اس کو کہا ہے جج کو؟ تو آپ نے فرمایا اس نے 25 سال خدا کا مجھے سنایا تھا، میں نے اپنے نبی کا شکر ادا کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ پر قربان ہوتا ہوں، صدقے یا رسول اللہ آپ نے غلام کی اس کاوش کو، اس غلامی کو قبول کیا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے بتائی تو نے کہا اس نے جج کی اور عدالت کی توہین کی ہے، اس نے گریبان کھول کر میری توہین کی ہے، 25 سال کی جگہ 27 سال اس کو سزا سنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا 27 سال نہیں 27,000 سال کی سزا سنا دے، پھر بھی یہ غازی تنویر اپنے اللہ اور رسول کے صدقے میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتا رہے گا، پہرا دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے عشق ہو تو اس طرح کا ہو، یہ نہیں کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کریں گے، نہیں، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور وفا یہی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اللہ نے فرمایا اسی نے میری اطاعت کی ہے۔ اسی اطاعت پر آپ نے ہمیشہ قائم دائم رہنا ہے۔ ابھی آنے والے سرکار کے تمام مدعو، تمام مہمان گرامی جن کے چہرے دیکھو کس طرح کھل رہے ہیں، چہرے سے دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ ہیں جو نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹنے والے ہیں اور سرکار کا دین تخت پر لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آئے گا۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، مشکور ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اس لیے کہ اللہ نے آپ نے محبوب کی ناموس ختم نبوت کے لیے آپ کو تہہ دار چنا ہے، منتخب کیا ہے، محبوب کی محبت اور محبوب کے ساتھ عشق کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس پر میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور آخر میں دیکھیں ہم نے 2014 سے بابا جی کے حکم پر آپ نے چوکیداری کی ذمہ داری مجھے دی تھی اس گناہگار کو، یہاں بڑے بڑے آپ کے شاگرد بھی ہیں، جوتے ٹوپے پہننے والے بھی ہیں، میں ایک ادنا سا غلام، میں نے عمرے کے لیے اپنا پاسپورٹ دیا تھا تو مسلسل 3 دن تک مجھے اس طرح جھنجھوڑ کر کہا جاتا رہا آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں، کام ادھر ہے، آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں۔ 3 دن تک مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسرے دن میری یہ لیفٹ سائڈ کی جو لیگ ہے اس طرح اسکیٹ ہو گئی، اکڑ گئی، نہ گھٹنے سے نہ ٹکنے سے یہ موو نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے اپنے مینیجر صاحب کو بتایا کہ اس طرح معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ میڈیکل کروائیں اور رپورٹ دیں پھر دیکھتے ہیں۔ میں میڈیکل کروایا تو ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے اس کی لیگ جو ہے وہ ہارڈ ہو گیا، یہاں جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے، اسے پاکستان بھیج دیں۔ تو میں نے جس کو عمرے کے لیے پاسپورٹ دیا تھا اس کو فون کیا کہ بھائی میرا عمرے کا ویزا لگا کہ نہیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو میڈیکل رپورٹ دی تھی ہم نے سامنے ڈرائیور میں رکھی تھی، بالکل سامنے، لیکن ہمیں مل نہیں رہی تھی، آج ملی ہے، ابھی آج انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے میڈیکلی کچھ پرابلم آ رہی ہے تو آپ ایسا کرو کہ اس پیسوں سے مجھے پاکستان کا ٹکٹ بنا دو، جو کمی بیشی ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹکٹ لیے اور دبئی ایئرپورٹ سے جب میں انٹر ہو گیا تو میں نے 2 دن کال لے لیا تو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، میری لیگ بالکل برابر کام کرنا شروع ہو گئی۔ پاکستان چلا گیا، 2 دن میں پاکستان میں تھا، میری توجہ پھر بھی نہیں گئی کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ 2 دن کے بعد کیا دیکھتا ہوں، لاہور ایک مسجد کے سہن پر بیٹھا ہوں، بابا جی سرکار گرین چادر کی بکل مارے سر پر براؤن امامہ پہنے ہوئے آتے ہیں، آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا بازو میرے کندھے پر رکھ کر جلال سے کہتے ہیں وہ شیرا ڈر لگ گیا کہ میں چپ رہا ہے کیا بجا رہا ہے۔ بس یہ بات تھی، میں چونک کر اٹھ گیا۔
جمعے رات اور جمعے کی جو درمیانی رات تھی صبح فجر نماز کے بعد اس وقت تحریک کا کوئی اتنا نام و نشان نہیں تھا. یہ 14 کی بات بتا رہا ہوں. 17 کے دھرنے کے بعد مقام اور شان سب کے سامنے ابھر کر آئی ہے. تو میں 8 لوگوں کو لے کر بابا جی کے پاس گیا. بابا جی نے میرے جانے سے پہلے علامہ صفدر رضوی صاحب کو کہا آج ہمارے وہ شیر آ رہے ہیں جو بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے آتے ہیں, ان کو اگلی صفوں پہ بٹھانا ہے. مجھے اگلی صفوں پہ بٹھایا گیا. بابا جی جب جمعہ کی تقریر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تقریر کم اور مجھے زیادہ سمجھا رہے ہیں, مجھ سے زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. اسی کے بعد جہاں آج بابا جی کا مزار ہے وہاں پہ آپ نے بڑھا لیا اور فرمایا دین کا کام کرو. میں نے اس لیے میں تو دبئی میں ہوتا ہوں. فرمانے لگے میں نے پوچھا ہو کہاں ہوتے ہو, مجھے نہیں پتا تم کہاں ہوتے ہو, تم دین کا کام کرو. یہ بات تھی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی سرکار آپ بتائیں یہاں کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے. آپ نے فرمایا یہاں بھی تم نے کرنا ہے وہاں بھی تم نے کرنا ہے. تو میں نے عرض کی ایک جگہ اگر اجازت دیں تو کسی کو میں ذمہ دار مقرر مانوں. آپ نے فرمایا جسے بھی ذمہ دار مقرر کرنا ہے یہ آپ کو اجازت ہے, لیکن میں نے پوچھنا آپ سے ہے جہاں بھی ہوں گے ذمہ دار آپ ہوں گے. میں نے قاری ناصر کے ساتھ موجود تھے, تسلیم تسلیم کا امیر بابا جی کی اجازت سے ان کو مقرر کر دیا. پھر یہاں آگے پھر وہ دن تو آج کا دن جب تک بابا جی حیات رہے ہیں رات کو 2-2:30 بجے بھی کانفرنس ختم ہوئی ہے. لوگ کو یہاں یہ فون کر کر بات کرنے کو ترستے تھے. میں ایسا خادم و غلام ہوں, ایسا محبت سے نوازا. ادھر سے فون کر کے کہتے تھے میاں صاحب جاگ رہے تھے, بلے 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 میاں صاحب میں تو کہتا ہوں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہی بات ہے جو میں کہتا ہوں. تو بابا جی کہتے تھے اللہ چن چن کر بندوں کا اٹھ میرے محبوب سے محبت کر, اٹھ میرے محبوب سے محبت کر. یہاں کیا کر رہا ہے اس بیڑیے نے بھی چوڑا ہے, وہ کہا چھوڑ ادھر کیا تو خاک چھان رہا ہے. جا کے ان کھجوروں کے باغ کے بیچ میں اور بے ان وادیوں کے بیچ میں اللہ نے وہ محبوب بھیجا ہے جو گزرے وقت کی بھی خبریں دے رہا ہے, آنے والے وقت کی بھی خبریں دے رہا ہے. جا ان کے پاس جا کر اپنے نصیب کو جگا اور اپنے نصیب کو سنوار. اب میں بالخصوص ہر اسٹیٹ کے جتنی باڈیز ہیں عمرا ناظمن حضرات, ناظم اعلیٰ ہیں, ناظم خدمت خلق ہیں, ناظم سکیورٹی ہیں, ناظم دفتر ہیں, سب ناظمین کو اور سب عمرا کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ سب ان کی کاوشوں کی وجہ سے آپ اور مجھے سب کو یہ موقع میسر ہوا ہے. اور بالخصوص دبئی کے امیر جناب محمد احمد بھائی اطاری صاحب رضوی صاحب, جن کی کاوشوں اور دن رات کی محنت سے آپ کی پوری ٹیم نے بھائی عبید صاحب, بھائی قمر صاحب, بھائی عبدالصمد صاحب, جناب علامہ محمد رفاقت قمر صاحب, جناب راجہ ابرار صاحب اور دیگر جو ہمارے بالخصوص رابطہ سیکرٹری میاں مقرر صاحب, جن کا میں سمجھتا ہوں اس ساری کاوش میں ایک نیل کی ہڈی کا کردار ہے. ہم اگر کوئی کام بھول بھی جاتے ہیں وہ ہم سب کو دستک دے کر یاد دلاتے ہیں. تو حضور یہ کام تو باقی رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے دیوانے ہر جگہ عطا کرے کہ ہر جگہ دین کا کام کرنے والوں کو, وہ کہتے ہیں نا 100 کاما اور 1 آری برابر ہوتا ہے, جو آر دے کے لوگوں کو کام پہ لگاتا ہے کہ بھائی چلو بیٹھنا نہیں ہے, کام کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے اس نظام کو. اسی طرح میں آنے والے ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب سیفی برادران, بالخصوص جناب اسرار بھائی اور ان کے جناب فیصل سیفی صاحب, ماشاءاللہ علامہ فیصل سیفی صاحب, کیونکہ یہ تھوڑا شاید محافل کی وجہ سے, کیونکہ آج کل سرکار کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا سلسلہ ہے تو شاید اسی وجہ سے وہ لیٹ ہوئے ہیں. اگر پہلے تشریف لاتے تو چلو ان کے موازنے سے بھی ہم لوگ مستفید ہوتے, تو ان کا آنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے, باعث شفقت ہے. اور دیگر بھی جتنے غازی محمد احمد صاحب ماشاءاللہ, سرکار ذرا ایک بار اٹھ کر زیارت کروا دے سب کو.
ایک کی زیارت کیجیے, یہ غازی محمد احمد صاحب کی زیارت کرے سب دوست. دیکھو ذرا, یہ گستاخوں کو واسطے جہنم کرنے والا وہ چہرہ ہے جنہوں نے لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله زندہ بیٹھیں گے سب. تو بالخصوص میں ہماری جو یو اے کی کیبنٹ ہے اس کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دبئی کی کیبنٹ کو جنہوں نے اتنی بڑی کاوش کی ہے اور ہم سب کو سرکار کا میلاد منانے کے لیے اور بابا جی کے مشن پر نئے ٹائم سے تجدید عہد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے, اور اس میں ماشاءاللہ راجہ دانش بختیار صاحب جو شمالی پنجاب کے ماشاءاللہ اطلاعات و نشریات کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی یہاں تشریف لائے. ان کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی نیچے بیٹھا ہے یا اوپر بیٹھا ہے, یہ صرف نظام کو چلانے کے لیے ہے. کیونکہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں نا, سرکار کے مہمان ہیں. تو جو سرکار کا مہمان ہے وہ کائنات میں سب سے افضل والا ہے. ہماری نظروں میں آپ کی جو قدر و قیمت ہے وہ شاید آپ محسوس ابھی نہیں کر رہے, لیکن آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا. شاید جب میں نہیں ہوں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی وہ بابا جی نے جو چوکیدار مقرر کیا تھا وہ ہم سے کتنی محبت کرتا تھا. یہ میں جانتا ہوں, یا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, یا میرے بابا جی سرکار میرے قائد جانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بابا جی کے مشن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. کائنات کی ہر چیز ایک طرف, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ایک طرف. کیونکہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا کوئی نہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. واقعہ الحمدللہ رب العالمین.